الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف. سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام
پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، الحمدللہ عظمت والے ماہ مبارک کی آمد ہے۔ رمضان شریف اپنی تمام تر برکات، رحمتیں اور اللہ کا فضل و کرم لے کر چند دنوں کے بعد ہمارے دروازے پہ پہنچنے والا ہے۔ اللہ کی خدمت اقدس کے اندر دعا گو ہوں، اللہ پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی خدمت اقدس کے اندر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان مقدس ایام کے اندر ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائیں۔ حاضرین مکرم، اللہ تعالی نے اس امت کی عمریں مختصر کی ہیں۔ اس امت کی عمر 62-63 سال اوسط عمر ہے۔ بہت زیادہ کوئی آدمی جائے گا 100-106 تک، اس کے بعد اللہ کے ہاں پیشی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی تھی، کئی 100 سال کی عمر۔ تو اللہ تعالی نے ہم گناہگاروں پر یہ مہربانی فرمائی، اگرچہ عمریں ہماری مختصر فرما دیں، لیکن ایسے اعمال، ایسے کام، ایسی نیکیاں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالی بہت زیادہ اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ان اللہ کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی ماہ رمضان ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح معزز مہمان کی آمد پر میزبان خوش ہوتا ہے، ایک کو بلا کے کہتا ہے جناب میرے مرشد آنے والے ہیں، میرے استادوں کی آمد ہے، میرے والد گرامی قدر آنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت کے نبی حضور اکرم شعبان کے مہینے کے اندر اپنے صحابہ کرام کو خوش ہو کر فرماتے تھے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے، شان کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر شعبان المعظم کے اندر ماہ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ تھا، حضرت پاک تشریف فرما تھے، سامنے غلامان نبوت ہے، فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے ایمان والو، اے لوگو، ایک عظمت والے مہینے کی آمد ہے، ایک شان والے مہینے کی آمد ہے، ایک برکتوں والے مہینے کی آمد ہے، یعنی ایک ایسا مہینہ جس کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو اللہ میاں قید کروا دیتے ہیں، جنت کے دروازے میرے اللہ امت محمدیہ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سید الکونین فرماتے ہیں سارا سال اللہ میاں جنت کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، جو ہی رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اللہ کے عرش مبارک کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے، اس کے چلنے سے جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، بند ہوتی ہیں، کواڑ بجتے ہیں، درختوں کے ہلنے سے ایک سریلی سی آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی جنت کے اندر ایک عجیب و غریب منظر و سما ہوتا ہے۔ تو حوران جنت ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کیا ہو گیا، آج اتنی اللہ کی کرم نوازی اچانک برسنا شروع ہو گئی، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کی طرف دیکھتی ہیں، اللہ ہوا کیا؟ تو رحمت سے جواب ملتا ہے، تمہیں علم نہیں میرے محبوب کی امت پر آج ماہ رمضان کی پہلی رات کا افتتاح ہو چکا ہے۔ بہت بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی شان والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ۔ اللہ تعالی آپ کو، اس گنہگار کو، حضرت کی پوری امت کو ہمت و قوت کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ، خوشی خوشی ماہ رمضان کے ادب، احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اپنے انداز ہیں، کبھی قرآن کریم ایک عام بات کو بیان کرتا ہے تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الناس، اس میں اپنے بیگانے سب شریک ہوتے ہیں، مسلم بھی غیر مسلم بھی، مومن بھی غیر مومن بھی، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی۔ جس طرح یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اولاد آدم اللہ کی عبادت کرو، اس کا حکم ہر آدمی کو ہے، جو ماننے والا ہے اسے بھی ہے کہ عبادت کر، جو نہیں ماننے والا اسے بھی تنبیہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر۔ اور کبھی اللہ خاص حکم، خاص نعمت، خاص کرم بیان کرتے ہیں تو پھر قرآن کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، فرماتے یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو جن کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہے، میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں کرم نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ میاں کیا؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ پیار کا لفظ ہے، محبت کا لفظ ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ اپنا خاص رشتہ بیان کر کے پھر حکم دیتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام۔ توجہ فرمائیں، پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم میں سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ ایسی قومیں گزری جن پر 10 دن کے روزے فرض تھے، بعض لوگوں کے اوپر صرف 10 محرم کا روزہ فرض تھا، بعض پر کچھ زیادہ کچھ کم، لیکن 30 دن یا پورا مہینہ اللہ نے کسی امت پر روزے فرض نہیں کیے، چونکہ یہ بہت بڑے ڈھیر سارے ثواب کا سبب تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر مصطفیٰ کی امت پہ مہربانی فرمائی، فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ میاں روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور بعض علماء نے بڑا عجیب معنی کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے، جہنم کے ہولناکیوں سے محفوظ رہو۔ بہت پہلے میں نے ایک بات کہی تھی، آج دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات میری سمجھ آ سکے۔ میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ ایک خاص رشتہ ہے اللہ کا اور اللہ کے بندے کا۔ اللہ تعالیٰ وہ خاص رشتہ بیان کرتے ہیں اور پھر حکم دیتے ہیں کہ تمہارے کو روزے فرض ہیں۔ یہ جو خاص رشتہ ہوتا ہے نا، اس کے کہنے سے دوسرے کی توجہ مبذول ہوتی ہے، ماننے کی
صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو نام لینے کی بجائے کہے میرا پتر، میرے بیٹے، یا بیٹا اپنے باپ کو چودھری صاحب، حضرت صاحب کہنے کی بجائے ابا جان کہے، تو ابا جان کے کہنے سے والد کے دل کے اندر ایک اور محبت پیدا ہوگی. اب تو ابا جی کا لفظ ختم ہو گیا، وڈیرا. امی کا لفظ ختم ہو گیا، وڈیری. ماں کے کان ان میٹھے جملوں کو سننے کے لیے ترستے ہیں، والد کے کان ان الفت بھرے لفظوں کو سننے کے لیے ترستے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے کہے ابا جی. ماں کہتی ہے میرا بیٹا مجھے کہے امی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو پہلا توحید کا خطاب کیا تو وہاں پہلے کیا فرمایا؟ یا معشر القریش، او میرے قریشی بھائیوں. یہ قوم کے ذکر کرنے سے مقصد یہ تھا کہ ان کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو ماننے کی کہ کوئی ہمارا غیر نہیں ہم سے بات کرنے والا، ہمارا اپنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب واز کیا تو بڑا عجیب انداز اختیار کیا، یا ابتی، ابا جان، تاکہ والد کی شفقت پدری متوجہ ہو. اور پھر فرمایا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو مصیبتیں ٹال نہیں سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ ماننے والوں کے ساتھ کشتی میں کھڑا ہے، لیکن جب خطاب کیا تو فرمایا یا بنیا، او میرے بیٹے، تاکہ دل کے اندر قبولیت کا عنصر پیدا ہو. اے میرے بیٹے، یا بنی ارکب معنا، آ میری کشتی پہ سوار ہو جا. تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو بیان کرنے کے اندر ایک خاص قسم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی نے ہمیں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، تم کو غیر تو نہیں ہو، میرے اپنے ہو، میرے ماننے والے ہو، میرے نبی کے غلام ہو. اور ذرا میری بات سنو، کیا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے لیے ماہ رمضان کا تحفہ رکھا ہوا تھا، وہ تمہیں ہم عطا فرما رہے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے. چونکہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت عطا فرما رہے ہیں، ایک بہت بڑی کرم نوازیت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انداز کیا اختیار کیا، یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو، میں تمہارا رب ہوں، تم میری مخلوق ہو، میں تمہارا الہ ہوں، تم میری بندے ہو. تم نے مجھے مانا، میرے نبی کو مانا، قیامت کو مانا، تو یہ بات بھی مان لو کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے. میں نے کہا کچھ پہلے عرصہ میں نے ایک بات کہی تھی، اب وہ کہتا ہوں وہ بات کیا ہے، توجہ فرمائیں. اس وقت ہمارے ملک کے بلکہ دنیا کے چند گنے چنے علماء میں سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، یہ ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے گنے چنے علماء میں سے ایک شخصیت، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، صحت میں برکت عطا فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ زمین پر رزق اپنے بندوں کی وجہ سے نازل کرتے ہیں، پھر ان کے منہ سے دوسرے لوگ بھی کھا لیتے ہیں. ہماری بدعمالیاں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے. اوہو، حضرت تقی سے فرماتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم ہیں اور پاکستان کی تحریک میں
علماء کے سرخیل ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی کے ساتھ لگایا کہ جاؤ یہ اوپر علاقہ جو ہے پشتون بیلٹ، ان کو جا کر سمجھاؤ کہ پاکستان کو قبول کریں اور پاکستان کو تسلیم کریں۔ جب محمد علی جناح فوت ہوئے، یہ وصیت کر کے مرے کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت پاکستان کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی تو مغربی پاکستان کے اندر سب سے پہلے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے پرچم کشائی مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ سے کرائی، اور مشرقی پاکستان کے اندر سب سے پہلے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھ سے کرائی۔ یہ دونوں میرے والد صاحب کے استاد ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے متعلق تقی صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان بن گیا، حضرت پاکستان میں آ گئے اور اکثر ہمارے گھر تشریف لے آتے تھے۔ کون کون؟ ماشاء اللہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اکثر ہمارے ہاں تشریف لے آتے تھے۔ مفتی تقی صاحب کے والد کا نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، جو دیوبند شریف کے بھی مفتی تھے اور پاکستان کے مفتی اعظم تھے۔ ایک دن مولانا شبیر احمد عثمانی نے مفتی محمد شفیع کو کہا کہ محمد شفیع مفتی صاحب، آپ کو پتہ ہے میں تمہارے گھر کیوں زیادہ آتا ہوں؟ میں تمہارے گھر زیادہ کیوں آتا ہوں؟ تقی صاحب لکھتے ہیں کہ ابا جی نے گزارش کی تو خود ہی فرما دیں۔ تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اللہ نے مقام مجھے دیا ہے، میں دنیا کے جس کونے میں جاتا ہوں، ملک کے جس حصے میں جاتا ہوں، کوئی اعلان کرتا ہے یا ملتا ہے شیخ الاسلام کہہ کر، کوئی کہتا ہے استاد المحدثین، کوئی کہتا ہے محدث جلیل، بڑے بڑے القاب لیتے ہیں لوگ، مفسر قرآن۔ لیکن آپ کے گھر جب آتا ہوں نا، یہ جو تمہاری والدہ ہے، مفتی شفیع صاحب کی والدہ، حضرت تقی صاحب کی دادی، یہ جو تمہاری والدہ ہے یہ رشتے میں میری ممانی لگتی ہے۔ بس جب یہاں آتا ہوں نا، یہ مجھے کہتی ہے بیٹے جیتے رہو، بس یہی بیٹے کا لفظ سننے کے لیے میں یہاں آتا ہوں، کیونکہ لفظ بیٹے کے اندر ایک پیار ہے، لفظ بیٹے کے اندر ایک الفت ہے، رشتہ ہے۔ تو جب یہ مجھے کہتی ہے نا کہ بیٹا بیٹے جیتے رہو، میرے دل میں ایک ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ مجھے بھی کوئی بیٹا بنانے والا موجود ہے۔ یہ رشتہ خاص اب اللہ نے ہمیں جب روزے کا حکم دیا، اپنے خاص رشتے کو بیان کیا، پھر میں یا ایھا الذین آمنو، غیر تو نہیں ہو تو تم میرے اپنے، اب سنو کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے ماہ رمضان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ حدیث مبارک کی کتابیں لبریز ہیں فضائل رمضان سے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکیہ محدث سہارنپوری، جن کا تبلیغی نصاب دنیا کے اندر قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہاں بھی فضائل رمضان موجود ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر نور ایمان موجود ہو، ایمانا۔ نمبر 2 واحتسابا، اخلاص بھی موجود ہو، احتساب کرے اپنے آپ کا کہ میری آنکھ کا روزہ ہے یا نہیں، میرے کانوں کا روزہ ہے یا نہیں، میری زبان کا روزہ ہے یا نہیں، میرے ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے یا نہیں۔ ہماری آنکھ کا روزہ غیر کی عزت کو نہ دیکھیں، کانوں کا روزہ کوئی فحش بات نہ سنیں، زبان کا روزہ کسی کا گلہ نہ کریں، ہمارے ہاتھوں کا روزہ کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں، ہمارے پاؤں کا روزہ برے مقام پہ چل کے نہ جائے، ہمارے دل اور دماغ کا روزہ
کسی مسلمان کے متعلق بری سوچ نہ سوچیں. میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ میاں رمضان شریف کے روزے کی برکت سے اس کے سارے پہلے گناہ معاف فرما دیں گے. میرے پیارے دوستو، مجھے اپنے گناہوں کا علم ہے، جناب کو آپ کے گناہوں کا علم ہے. سمندر کی جھاگ کم، ہمارے گناہ زیادہ. درختوں کے پتے کم، ہماری لفظیں زیادہ. ریت کے ذرات کم، ہماری نافرمانیاں زیادہ. اور کس کی نافرمانی؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، چھوٹے تھے بڑا کیا، ہمیں رزق دیا، قدم قدم پر جس کی رحمت ہمارے ہاتھوں کو تھامتی ہے، ہمیں آسرا دیتی ہے، اس اللہ کی ہم نے نافرمانی کی. میرے اللہ نے کرم نوازی فرمائی، فرمایا ایماندارو غلطیاں ہو جاتی ہیں. انسان جو ہوا، میں رمضان شریف بھیج رہا ہوں، آؤ ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا تمہارا کام ہے، زندگی کے گناہوں پر رحمت والی قلم پھیر دینا میرا کام ہے. دل میں خیال ہے یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ، ہو سکتا ہے ویسا روزہ نہ رکھ سکوں جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ کے محبوب چاہتے ہیں، جس طرح شریعت طیبہ کا تقاضا ہے. بندہ جو ہوا اگر کوئی غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی رہ جائے تو پھر فرمایا گھبراؤ نہ، پھر ماہ رمضان کی رات آ رہی ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماہ رمضان کی رات کے اندر قیام کرنا تمہارا کام. قیام کا بہترین طریقہ با جماعت نماز تراویح کو ادا کرنا. فرمایا ماہ رمضان کے اندر تراویح کی نماز پڑھنا تمہارا کام. رہی صحیح کسر اپنی رحمت سے پوری کر دینا میرا کام. گناہ معاف ہو جاتے ہیں ماہ رمضان کے روزے سے. اللہ بڑوں کی قبروں پہ رحمت فرمائے. ہمارے لیے بہت کچھ لکھ گئے ہیں، ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا پڑھ لیتے ہیں پھر بیان نہیں کرتے. علماء فرماتے کہ رمضان اس کا معنی ہے جلا دینے والی چیز. رمضان جلا دینے والی چیز. رمضان شریف کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. جو آدمی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے مٹا دینا، دوسرا ہے جلا دینا، ثبوت ہی نہ رہے کسی قسم کا. تو اللہ تعالی نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا جس کا معنی ہے جلا دینے والا. اللہ ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں. کہو سبحان اللہ. بعض اللہ والوں نے کہا رمضان شریف کے لفظوں پر غور کرو. پہلا لفظ را ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے. دوسرا لفظ میم ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے. تیسرا لفظ زواد ہے. زواد اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے ہر قسم کی ضرر رسانیوں سے محفوظ رکھنے والا مہینہ ہے. آگے الف ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ احسان والا مہینہ ہے. اور آگے نون ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ غیبی نصرت والا مہینہ ہے. تو لفظ رمضان سے حضرات نے بڑوں نے یہ مفہوم لیا ہے. واجب الاحترام بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ. حضرت کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور سے سچا کوئی پیدا نہیں ہوا اللہ کی مخلوق کے اندر، لیکن اللہ نے، اللہ کے نبی نے کئی مقامات پر ہمیں مزید اطمینان یا اپنی بات کو
ٹھوس انداز میں بیان کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں. جس طرح اللہ فرماتے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں 4 قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے. یہاں بھی میرے آقا قسم اٹھا رہے ہیں. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات بابرکات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد کی جان ہے. جب حضور کی جان اللہ کے قبضے میں، ہماری جان بھی بولو اللہ کے قبضے کے اندر. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات بابرکات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے. حضرت حکم سنو، فرمایا اللہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. عصر کے ٹائم معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے جنت کی کستوری اس بو کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. روزے دار نے میرے ساتھ بات کی، میں نے کہا یار ذرا منہ ایک طرف کر، بو آ رہی ہے. رحمت سے مجھے جواب آتا ہے محمد عمر جسے تو بو کہہ رہا ہے، ہمارے ہاں تو جنت کی کستوری اس کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. والد صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ روزے دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. روزے دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کیونکہ محب کی نگاہ کے اندر محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. اس کے چلنے کا انداز محبوب، اس کے بولنے کا انداز محبوب، اس کے پہننے کا انداز محبوب، اس کی گفتگو کا انداز محبوب. یہ روزے دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اس کے منہ کی بو وہ بھی اللہ کو محبوب ہے کیونکہ محبوب کے منہ کی بو ہے. پر میں تم اسے بو کہتے ہو، مجھ سے پوچھو جنت کی کستوری اس کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر کوئی بندہ برش نہیں کرتا وہ بو مراد نہیں. سگریٹ پیتا ہے وہ بو مراد نہیں. حقہ پیتا ہے اور منہ سے بو آ رہی ہے یہ بو مراد نہیں. بیڑا کھاتا ہے منہ سے بدبو آ رہی ہے یہ بو مراد نہیں، بلکہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے. پر میں اس بو کا مقابلہ جنت کی کستوری نہیں کر سکتا. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 ٹائم بڑے خوشی کے ٹائم ہوتے ہیں. اس وقت روزے دار کی خوشی قابل دید ہوتی ہے. حضرت کون سے 2 وقت؟ فرمایا ایک وقت جب یہ افطار کر رہا ہوتا ہے، سارے دن کا بھوکا پیاسا، ایسا ہی سارے دن کا تسا، جب یہ ٹھنڈا پانی منہ سے لگاتا ہے اور ایک ایک بال سے الحمدللہ کی آواز آتی ہے، اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. فرمایا ایک تو افطار کے وقت اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. دوسرا فرمایا دوسرا جب قیامت کے دن اللہ درمیان کے پردے ہٹا کر کہیں گے روزے دار میرے انوارات کو سیر ہو کر دیکھ. اللہ تعالی قیامت کے دن خصوصی طور پر روزے دار کے لیے حجاب ہٹائیں گے، پردے ہٹائیں گے، اور روزے دار اللہ تبارک و تعالی کے انوارات و تجلیات کی زیارت کرے گا. کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا وہ مزہ ہوگا جب ان گنہگار آنکھوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جب مومن کی نظر اللہ کے انوارات و تجلیات کی زیارت کرے گی. زبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہے، دماغ سمجھنے سے قاصر ہے. سید الکونین فرماتے 2 ٹائم مومن کے لیے بڑی خوشی کے ہیں.
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، سنیے بڑی عجیب حدیث ہے، قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، علماء کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں حدیث قدسی، مضمون اللہ کا ہو، لفظ نبی کے ہوں اور حضور کہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اسے بولا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا۔ آقا کیا فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میں خود اللہ عطا کروں گا۔ بڑی عجیب حدیث ہے، توجہ فرمانا ذرا، ذوق سے سنو۔ خیال کرائے میں بڑا سفر کر کے آیا تے ہوں تو جمعہ بیڑا پڑھنا والے میں سفر تے وجنے یہ محنت میری دا خیال کرائے، روز رکھائے صحیح بتا باہر نکلو دے کانٹ دے پچھو سٹے دیتے ہو ویسے ای نہ کرائے، ای نہ کرائے۔ سارے گاڑی بیٹھے نہیں تھے ساری الحمدللہ ساری قومیں تعلق دار مرید جرائے علاقے دہن، یہ علاقے جے بڑھڑا کہ نماز نہ پڑھتا، پوتر امام صاحب کھڑایا کیا کس تو ابے کو نماز دا عادی بنا رہے، میں تے کو منج دے سا میں کہ پیو تیرا نماز پڑھتا ہے سی تو میں کو منج نہ لے سے وہ کہنا وعدہ تھی کیا اور بڑھڑا چپ کر تو سندا بیٹھا خیر سودا پکڑ پہ گیا ہوا کہ تم نے کو منج نہ سے ابا تیرے نماز پڑھ دی ہوا کہ حضرت صاحبہ جو میرے کو تو قسم چواویں یا اتبار گنے ابا نماز پڑھے میں تے کو منج دے سا بڑھڑا چپ پکڑو سڑدا بیٹھے پہلے ڈٹھے سپی ہونے تو سودا پکدا میں دے ہوں پیچھے پتر کو دھیرا مندائی کر دے ہوں کہ جاتے جہاں ماں جھروا باسے میں نماز نہ پڑھتا ایویں نہ کرائے کہ بھئی تو جتنا زور لا سا روزے نہ رکھے تو ضرور مہربانی کرائے ماہ رمضان کے روزے رکھائے جتے کو بہترین بہانہ ملیا پہ الحمدللہ جو کٹائی ہے صحیح، لیکن پھر وہ غور کرائے سارے اللہ نے سارے ماہ رمضان جو این موقع فرض کیتے قرآن دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اپنے بندے کو گال دا حکم ہی نہیں دیندا جڑا ان دی طاقت کو باہر ہو گئے سب جو اللہ کی موسم دے اندر روزے نہ حکم دیتے معلوم تھی نہ سارا اللہ سمجھ دے این گال کو کہ میرے بندے روزہ رکھ سکدے تو اللہ پاک نے این موقع ساکو روزے رکھن دا حکم دیتے جے ساری طاقت کو باہر ہوے اللہ ساکو حکم ہی نہ دے دینا۔ حدیث قدسی امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ کا ارشاد الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ بعض علماء نے بڑا عجیب اسے پڑھا، فرماتے آنا اجزا بھی، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے، قیامت کے دن روزے کی جزا میں خدا خود بن جاؤں گا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں خود روزے کی جزا بن جاؤں گا۔ اجزی پڑھو کا معنی میں خود دوں گا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کیا فرق ہے اس میں؟ پہلے کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے جب قیامت کے دن جائیں گے اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے یہ میرے نمازی بندے آ رہے ہیں، ان کے اعمال کا وزن کرو اور انہیں جزا دو۔
حج کرنے والے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہیں گے یہ میرے حاجی بندے آ رہے ہیں، ان کے اعمال تولو، انہیں جزا دو۔ صدقات و خیرات کرنے والے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے وزن کرو، بدلہ دو۔ لیکن جب روزے دار آئیں گے، اللہ فرمائے کہ اب تم ہٹ جاؤ، میں اپنے قدرت والے ہاتھوں سے خود روزے دار کو جزا عطا فرماتا ہوں۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ اللہ ابا جی کی قبر پر رحمت فرمائے، سمجھانے کے لیے ایک واقعہ نقل کیا ہے انہوں نے، فرماتے سلطان محمود رحمت اللہ علیہ کی دربار کے اندر جواہرات موتی لال پڑے تھے۔ اس نے اعلان کرایا کیا میاں جتنا طبیعت چاہے لے جاؤ۔ کسی نے موتی اٹھائے، کسی نے جواہرات اٹھائے، کسی نے لال اٹھائے، کسی نے سونا اٹھایا، کسی نے چاندی اٹھائی، کسی نے دراہم اٹھائے، کسی نے دنانیر اٹھائے، اور ایک لونڈی بادشاہ کو پکھا جھل رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی بادشاہ کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ لیا۔ سب کچھ اٹھ گیا، ہر آدمی اپنی پسند کے مطابق لے گیا۔ تو بادشاہ نے یوں دیکھا اپنی خادمہ اور لونڈی کی طرف اور کہا بڑی بدقسمت ہے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں کہ اتنا مال و زر پڑا تھا، لوگ لے گئے، تو نے نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا بادشاہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے کون؟ میں بڑی خوش قسمت ہوں۔ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو لوگوں نے سونے پہ ہاتھ رکھا، چاندی پہ ہاتھ رکھا، جواہر پہ ہاتھ رکھا، موتیوں پہ ہاتھ رکھا، اور میں نے ان سب کے مالک پہ ہاتھ رکھا۔ جب مالک میرا بن جائے گا تو سب کچھ میرا ہے۔ تو نمازی نے جنت پہ ہاتھ رکھا، حاجی نے جنت پہ ہاتھ رکھا، خیرات کرنے والے نے جنت پہ ہاتھ رکھا، اور روزے دار نے جنت کے مالک خدا پہ ہاتھ رکھا۔ اور میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ہمارے لیے ہے، روزے کی جزا ہم خود عطا کریں۔ جتنا ہو سکے رمضان شریف کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ذوق اور شوق سے کرنا، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے حضرت کی ذات بابرکات کی خدمت کے اندر، اور جتنا ہو سکے استغفار۔ یہ تین عمل کرنے کے ہیں، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو کورونا وبا سے محفوظ فرمائیں، امت مسلمہ کو اللہ محفوظ فرمائیں، بلکہ اب تو انسانیت کا مسئلہ ہے، اللہ پوری انسانیت کو محفوظ فرمائیں۔ جو ساتھی اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائیں، اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان پر ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت میں سفر میں ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں، گھوڑا باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا گھوڑا میدان میں چھوڑ کے سو جاؤں کہ اللہ وارث ہے یہیں کھڑا رہے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل۔ تو اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا اللہ کرے سی، بالکل اللہ ہی کرے گا، اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اسباب کا اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ سے بڑا متوکل کوئی نہیں، لیکن میدان جنگ کے اندر حضور نے خود بھی استعمال کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے زرہ مبارک بھی پہنی ہے، پھر میدان کے اندر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ میں دعا گو ہوں اپنے وطن کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، اللہ سب کو اس وبا سے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ لیں۔ رمضان شریف کے کیلنڈر مدرسے کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں، جن دوستوں نے لینا ہو تو نماز کے بعد دفتر سے لے لیں۔